اہل حدیث کب اور کیسے اور اس سے پہلے آپ کی کیا حق تلاش کرتے کرتے آج میں اپنی منزل کو میں نے پا لی ہے. وہاں پر میں نے اہل حدیثوں کی غزلیں لکھتا تھا، گیت لکھتا تھا. من آلے اللہ دے نال پیار ریڈیو اسٹیشن فیصل آباد، تو مجھے 500 روپے وہاں ملتا تھا ڈیلی کا. السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دا گریٹ پرسنالٹی. آج ہم آپ کو ملانے والے ایک ایسے عظیم شخص سے جو حقیقت میں گریٹ ہے. چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. اور دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ملتے ہیں قاری صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر وبرکاتہ. صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اچھا تو ڈاکٹر صاحب جی میں چک نمبر 361 کا حافظ، تحصیل وزلہ ڈوبر ٹیک سے. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا پورا نام امجد علی امجد ہے، جو شناختی کارڈ نیم ہے میرا. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ اہل حدیث کب اور کیسے اور اس سے پہلے آپ کی کیا مصروفیت تھی؟ جی الحمدللہ، یہ 2009 کی بات ہے. شفقت صاحب جو ریٹائرڈ پاکستان آرمی سے تھے، تو ان کے ذریعے سے، ان کی دعوت کے ذریعے سے میرا مکتبہ فکر پہلے بریلوی تھا، تو ہمارا انہوں نے کافی الحمدللہ سوال و جواب ہوئے، باتیں ہوئی. تو جو لیکن جو ایک وجہ بنی، نماز کی دعوت دی، میں نماز پڑھنے گیا، مغرب کی نماز تھی اور پاؤں سے پاؤں ملایا. جامع مسجد توحید اہل حدیث ہے وہاں پر چک نمبر 40 جیبے میں. تو جب پاؤں سے پاؤں ملایا، بابا جی رانا شفقت صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی. تو انہوں نے جب پاؤں سے پاؤں ملایا، میں ڈر گیا. میں نے کہا کہ شاید کوئی سانپ وغیرہ آ گیا ہے میرے پاؤں میں، کیا مسئلہ بن گیا. میں جلدی سے دیکھا تو بابا جی کے پاؤں ملا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر دوسری رکعت، تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت، اس طرح میں کافی پریشان رہا. تو بعد میں نے سوال پوچھا کہ بابا جی میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے تھے، انہوں نے نماز کی دعوت دی. تو سارے ہنس پڑے کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ شرارتیں نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ تو سنت ادا کر رہے تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ایسے کھڑا ہے، کوئی صاف بندی نہیں تھی. تو اللہ کی توفیق سے یہ پہلا اللہ کی رحمت کا قطرہ میرے دل پہ برسا کہ اللہ پاک نے مجھے توحید کی طرف لانے کے لیے یہ پہلا سلسلہ شروع ہوا. یہ پہلی وہ چنگاری تھی جو توحید کی طرف مجھے لائی. پھر آہستہ آہستہ سوال و جواب ہوئے. تمام مکتبہ فکر کی طرف گیا، دیوبند، بریلوی. تو پوچھا بھائی یہ ہم سارے کام کرتے ہیں، جو بھی مطلب مخالف جو باتیں ہیں دین میں، جتنے بھی رد بدل ہیں، سارے معاملات میں نے پوچھے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں ہم، یہ 40 میں ہے یا ختم ہے یا قول ہے یا مطلب شفائی ہے یا صلات پہلے پڑھتے ہیں درود وغیرہ، تو اذان سے. تو سارے معاملات رفع دین کا معاملہ ہے. تو مجھے پوچھا گیا، میں نے پھر ادھر سے سوالات مجھے وید پروف اور صحیح حدیث کے ذریعے بتاتا تھا، ادھر سے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو اس طرح پھر 17ویں روز الحمدللہ وہاں اڈا ہوائی اڈا ہے، وہاں پر پھر ایک پروگرام تھا، سالانہ کانفرنس تھی، جس میں سب سے پہلے مولانا عبدالشی حجاجی صاحب مجاہد تک، جو پاکستان پنجاب کے الحمدللہ مرکزی جمعیت کے، اور وہ ماشاءاللہ ناظم تبلیغ بھی ہیں. ان کے بعد پھر مولانا نواز چیمہ صاحب نے بڑا جاندار و شاندار وہاں پہ خطاب کیا. یوسف حضوری صاحب کا آخری خطاب مولانا حنیف ربانی صاحب آپ کاموں کی والے تھے. تو وہاں پر الحمدللہ مجھے وہ کانفرنس جو ہے وہ یاد ہے. تو وہ کانفرنس میں نے وہاں پر ارادہ کر لیا کہ مجھے 17 روز ہو گئے حق تلاش کرتے کرتے، آج میں اپنی منزل کو میں نے پا لی ہے. وہاں پر میں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا. الحمدللہ اللہ پاک نے وہاں سے مجھے سمجھ عطا فرمائی. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے توحید والا، قرآن و سنت والا اصلی جو رستہ ہے، جو اصلی اہل سنت جماعت ہے، اس کا ساتھ نصیب فرمائے. اس سے پہلے آپ کی کیا مصروفیت تھی؟ جی یہ جو جہاں بیٹھے ہیں، یہ میرا گاؤں چک نمبر 361 کہوے ہے. تو میں نے یہاں سے میٹرک ود سائنس تعلیم 1996-97 میں حاصل کی.
اللہ کی توفیق سے. تو میں شاعر تھا، بچپن سے شاعری کرتا تھا. ایک اللہ کی طرف سے جو نزول ہوتا ہے، شاعر کا ذہن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ خدا دا صلاحیت ہوتی ہے جو ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی. تو یہاں سے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد پھر مجھے ابو کے دوست تھے کپتان رانا اکرام صاحب کراچی میں، انہوں نے نیوی میں بھرتی کے لیے مجھے وہاں بلوایا، لیکن والدہ کی چوائس نہیں تھی، نہیں بھیجا مجھے. تو پھر مجھے شاعری کا لگن تھا، میں غزلیں لکھتا تھا، گیت لکھتا تھا. اس کے حصول کے لیے میں فیصل آباد چلا گیا. وہاں مجھے ریڈیو اسٹیشن فیصل آباد میں جگہ مل گئی جاتے ہی. ایسی ایک ساتھی ایسا مل گیا جس نے مجھے رستہ بتا دیا. وہ اندر کام کرتا تھا، انجینئر تھا. اس کے ذریعے سے تو میں وہ گانا لکھ کر دیتا تھا ریڈیو اسٹیشن فیصل آباد. تو مجھے 500 روپے وہاں ملتا تھا ڈیلی کا. میں 2 گانے لکھ دوں یا 5 دن بعد ایک دے دوں. تو یہ ایک روزی کا سسٹم شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر جب میں اہل حدیث ہوا 2009 تو میں نے یہ سب کچھ چھوڑ کے الحمدللہ مسلک اہل حدیث قبول کیا. اور پھر اللہ کی توفیق سے نعت کرنی شروع کی، حضور کی نعتیں لکھی، حمدیں لکھی، توحید پہ لکھا الحمدللہ. صاحب تو آپ کا جماعت اہل حدیث سے نامور اور محترم سے کیسے تعارف ہوا؟ جی الحمدللہ رانا شفقت صاحب مرحوم میرے بزرگ رحم اللہ تعالیٰ، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ قاری عبدالحفیظ صاحب کے ساتھ نعت پڑھے کریں، میں آپ کی سفارش کرتا ہوں، میں بھیجوں. تو پھر خطیب ایشیا میرے استاد محترم قاری القرآن قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، ان کے ساتھ پھر میرا جب میں نے ان کو بتایا کہ میں ایسے اہل حدیث ہوا ہوں تو روزگار کوئی نہیں، معاملات ایسے ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے ساتھ دیا میرا الحمدللہ. تقریباً 6 مہینے تک میں گاڑی پر ان کے ساتھ پورے ملک میں نعتیں پڑھتا رہا، جس سے میرا مولانا منظور صاحب انہوں نے گجرانوالے میں میرا تعارف کروایا. اسی طرح میں مولانا نواز چیمہ صاحب، ناصر مدنی صاحب، احمد ساجد صاحب، عبدالرزاق ساجد صاحب، قاری بنیامین احمد صاحب، حنیف ربانی صاحب، تو بہت سارے جو علماء کرام ہیں، قراء کرام ہیں، شیخ الحدیث ہیں ہمارے مدارس کے، حافظ امین یعقوب صاحب ہیں. اس طرح اور بہت سارے نام ہیں پاکستان کے جو مجھے ماشاءاللہ الحمدللہ فیس ٹو فیس جانتے ہیں. ماشاءاللہ. تو قاری صاحب آپ جماعت اہل حدیث کے مشہور شاعر نعت خوان بھی ہیں، کیا آپ نے نعتوں کے گلدستے بھی لکھے؟ جی الحمدللہ میں نے اپنا گلدستہ پہلا جو لکھا تھا تو وہ ہماری جماعت کے نامور شیوخ شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالے میں، تو انہوں نے مجھے اس طرف مشورہ دیا کہ آپ نعت خواں ہیں، ٹھیک ہے. تو مولانا منظور صاحب کی میں نے ان سے کہا تھا کہ میری سفارش کر دیں، وہ مجھے لے کر جائیں. تو قاری صاحب بیمار رہتے تھے عبدالحفیظ صاحب، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا آپ ایسا کریں، آپ گلدستہ لکھیں اور اپنے مدارس جو ہیں حدیث بچوں کے آپ کا تعارف بھی ہوگا تو آپ اپنا گلدستہ لکھیں اور وہاں لے کر جائیں. یہ ان کا بوٹا لگا ہوا الحمدللہ. پھر میں نے گلدستہ امجد پہلا لکھا، پھر گلشن امجد لکھا، پھر بزم امجد لکھا، پھر گلدستہ محمدی 1 2 3 4. یہ میرے ماشاءاللہ 7 گلدستے الحمدللہ. تو قاری صاحب سنا ہے کہ آپ ایک جامعہ بھی بنا رہے ہیں، تو اس کا نام کیا اور کہاں اور آپ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی جامعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ امام بخاری محمدیہ اڈا ضلع ٹیکس رجانہ روڈ تحصیل سمندری. یہ رجانے سے تحصیل سمندری کے مطلب کہ علاقہ شروع ہوتا ہے فیصل آباد کا 10 کلومیٹر ہے رجانہ سے. تو روڈ کے اوپر یہ جامعہ بنا رہا ہوں. تو اس روڈ کے اوپر 45 کلومیٹر لمبا روڈ ہے، اس کے اوپر کوئی مدرسہ نہیں. مرید والا آتا ہے، فطر والا آتا ہے، ٹورے والا، آگے بہت سارا سفر ہے، سمندری آ جاتی ہے. تو اس روڈ کے اوپر کوئی اہل حدیث کا مسجد مدرسہ نہیں. تو اس کے لیے تو میں نے یہ جامعہ شروع کیا الحمدللہ. مولانا صوفی عیش محمد صاحب سے پہلے دعا کروائی جا کر سدیانے بگلے، اس کے بعد حافظ امین یعقوب صاحب جو میرے محسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، میں ان کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں، وہ ہر مشکل گھڑی میں میرے کام آئے. ان سے بھی مشورہ کیا استاد جی میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، دعا کریں اللہ کامیابی دے. تو اس کے بعد پھر سدیانہ بگلا کے سلفی صاحب جو ہیں شیخ الحدیث، ان سے بھی دعا کروائی اور اللہ کی نیک بندوں سے دعا کروا کر پھر حافظ امین یعقوب صاحب آپ اوڈا والا 493 گابے، ان سے ماشاءاللہ سنگ بنیاد رکھا ہے. اور الحمدللہ حافظ شریف صاحب فادر مدینہ یونیورسٹی فیصل آباد، انہوں نے ماشاءاللہ سنگ بنیاد رکھا. ان کے ساتھ چودھری ارشد جٹ صاحب تھے فیصل آباد سے، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے. تو اللہ کی توفیق سے یہ جامعہ الحمدللہ اس کا ایک کمرہ بنا لیا ہے، ابھی کام ہو رہا ہے، زیر تعمیر ہے. انشاءاللہ جلد ہی اس کا تعلیم کا آغاز کر دیں گے یعنی انشاءاللہ. کہ لوگوں نے آپ کی کافی سپورٹ کی اس
جی جی الحمدللہ علیہ السلام نے کافی سپورٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی اور ضرورت والی جگہ الحمدللہ۔ ابو جان تو بہن بھائی بھی مسئلہ کہہ رہے تھے سپورٹ کر چکے ہیں، تو اور آپ کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ جی الحمدللہ میرے ابو اور امی فوت ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ابو ماشاءاللہ حیات ہیں، تو الحمدللہ سارے گھر والے بہن بھائی سارے ماشاءاللہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ وہ مسلک اہل حدیث بھی قبول کر چکے ہیں اور والدین سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور بیٹے ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ بیٹے الحمدللہ بیٹا جو ہے ویسی مسجد میں 2 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہے، الحمدللہ عیدیں بھی پڑھاتا ہے۔ یہ میں نے گھر میں اس کو ٹرین کیا ہے، گھر میں پڑھایا ہے، گھر میں اس کو سپارے بھی کچھ حفظ کرائے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ اس نے میٹرک کیا۔ محمد اویس سمجد یہ بڑا بیٹا ہے، اور یہ محمد وقاص سمجد جو چھوٹا بیٹا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ اس کو بھی جمعہ خطبہ پڑھانے کا ماشاءاللہ ترتیب اس کو سکھائی ہے، کس طرح عیدیں پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، جنازے کی دعائیں۔ تو ماں باپ اگر محنت کریں تو اپنے بچے کو، ماں باپ پہلا مدرسہ ہے، تو ماں باپ اپنے بچے کو آدھا جو ہے نا ادھر ہی علم سکھا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں کمی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بن جائے بیٹا، بیٹی مطلب کہ انجینئر بن جائے بیٹا، جو ہے وہ بہت بڑا بزنس مین بن جائے، لیکن ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے۔ لیکن بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، جو یہ رکھتے ہیں چاہت کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں حافظ قرآن بھی ہوں، انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے۔ تو ہمیں دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماشاءاللہ بیٹے بہت اچھے ہیں، اور بیٹی جو اوڈا والی میں 493 کا حافظ امین صاحب کے مدرسے میں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہے، اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ۔ تو قاری صاحب آپ بھی نعت کہیں اور آپ کے بیٹے بھی نعت کہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا سا کلام سنائیں۔ جی الحمدللہ میں بھی نعتیں پڑھتا ہوں پورے پنجاب میں ماشاءاللہ، تو میرے بیٹے بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں آپ کو 2 بند سناتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو تعارفی طور پر۔ آجا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پا لے۔ آجا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پا لے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، کر لے توبہ، کر لے توبہ، ایویں زندگی نہ تو گال، رب دے سوا کوئی نہیں، ہاں رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دیوے جو ٹال، رب دے سوا کوئی نہیں، ہاں رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دیوے جو ٹال۔ راتی کر دیندا اے ہنیرا، فجری کر دیندا اے سویرا، راتی کر دیندا اے ہنیرا، فجری کر دیندا اے سویرا۔ اے کم کردا مالک میرا، اے کم کردا خالق میرا، اپنی قدرت نال، رب دے سوا کوئی نہیں، ہاں رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دیوے جو ٹال۔ ابو بکر صدیق پیارا، جن نے مال لٹایا سارا، ابو بکر صدیق پیارا، جن نے مال لٹایا سارا۔ عمر عثمان علی پیارے، عمر عثمان علی پیارے، پر بانگا بنیا بلال، رب دے سوا کوئی نہیں، ہاں رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دیوے جو ٹال، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دیوے جو ٹال۔ تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، چن نو بھی کر کے دکھنوار دیواں، او ایسے نبی تو وطنوار دیواں، مدینے دے پھل تو چمن
بائیوار دیواں میں اولاد بہنا تے بائیوار آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا صاحب آپ ایک جامعہ بنا رہے ہیں عقیدہ تو اس میں مشکلات دین کے کام میں مخالفت بھی ہوتی ہے تو کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسا پیش آیا؟ جی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب بھی یہ فطرت ہے کہ جب بھی کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو شیاطین جو ہیں اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نیک کام میں فتح و نصرت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو نرم کرتا ہے اللہ ہی بندوں سے کام لیتا ہے تو رکاوٹیں بھی ہیں بہت ساری ہیں تھوڑی نہیں ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ادارہ نہیں پھاپ رہا اچھا نہیں لگ رہا لیکن الحمدللہ بہت سارے ہیں جو نیک ہیں جو سمجھتے ہیں یار جی بوٹا لگ جائے اور ہمارے لیے تو شاخص بن جائے میں نے کون سا بھی قبر میں ساتھ لے جا رہا ہے یہ یہاں لگے گا بوٹا لوگ پڑھیں گے بچے حافظ قرآن پڑھیں گے شعبہ کتب پڑھیں گے بچیاں پڑھیں گی انشاءاللہ میرے واسطے اور میرے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے یہ اہل اسلام کے لیے تو شاخص صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا صاحب آپ کے بیٹے ہمیں ویسا نے بہت اچھی نعت پڑھی اللہ تعالیٰ کی یہ تھے ہمارے محترم بھائی امجد علی امجد صاحب شاعر توحید و سنت 361 گاہ پہ تحصیل و ضلع ٹوبہ ڈکسن سے ان کا تعلق ہے ہم ان کے پاس آئے ان کا انٹرویو لیا ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کے بیٹوں سے بھی ملے ہمیں بہت ہی انہوں نے محبت کے ساتھ نوازا اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے انہیں مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی نئی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ